بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 4 گرامر، جس میں ہم تعارف لیں گے اور ضمائر میں مؤنث کے ضمائر سیکھیں گے، اور یہ گرامر ہے صفحہ 11 اشارہ 1 کے ساتھ 11A کے ساتھ والی گرامر۔ اس سبق میں ہم جیسا ہم نے کہا تعارف لیں گے۔ پچھلے کورسز میں ہم نے سیکھا تھا صحت مند افعال، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع۔ قرآن کھولو گے، جواب دیجئے، قرآن کھولو گے فتح اللہ کی مدد آئے گی، نصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب اس لیے سن لو، سمع۔ اس قسم کے افعال قرآن میں تقریباً 9000 بار آئے ہیں۔ یہ 3 حروف والے صحت مند افعال ہیں۔ ہم نے دوسرے کورس میں سیکھا کمزور افعال، جیسے وہبا، وعدہ، قالا، زادہ، دعا، ہدا۔ اس کو بھی یاد رکھنے کے لیے ہم نے ایک ترتیب دی تھی، یعنی اللہ نے ثواب دینے کا، مدد دینے کا وعدہ کیا، تو جواب دیجئے مجھے، دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا، زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا۔ اچھا، ہم نے یکساں حروف والے افعال بھی سیکھے تھے۔ اسی جملے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ورنہ ضل۔ پھر ہم نے حمزہ والے افعال بھی سیکھے، جیسے امر، سأل۔ تو یہ باقی افعال بھی تقریباً، یعنی کمزور افعال وغیرہ قرآن کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، 9000 بار آتے ہیں۔ تیسرے کورس میں ہم نے سیکھا مزید فی افعال، اس میں بھی صحت مند اور کمزور ہیں، رائٹ، اور یہ مزید فی افعال قرآن کی ہر لائن میں آتے ہیں۔ تو ہم نے صحت مند افعال کو یاد رکھنے کے لیے جملے سیکھے تھے۔ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ علم، حاسب، اسلم۔ اختلاف مت کرو، استغفار کرو، اختلف، استغفر۔ پھر ہم نے کمزور افعال بھی سیکھے، سے واللہ، نادا، اقام، القا، ضل، اتقا، اہتدى، استقامہ وغیرہ، اور حمزہ والے بھی، آمنا، آتا۔ تیسرے کورس میں، رائٹ، تیسرے کورس میں مزید فی افعال سیکھے، جو قرآن کریم کی ہر لائن میں 1 مرتبہ آتے ہیں، الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں بقیہ صرف اور نحو کے کچھ اہم اسباق میں، جو اس کورس میں سیکھیں گے۔ دیکھیے، بقیہ صرف یعنی فعل کے صیغوں میں 4 اہم کیٹیگری سیکھ رہے ہیں ہم، اور اشاروں سے اچھا یاد ہوگا۔ مؤنث کے صیغے، یعنی جو ہم نے بقیہ مؤنث کے، فعل کے اور ضمیر کے صیغے نہیں سیکھے تھے، پروناؤنس کے، وہ سیکھیں گے۔ 2 کے صیغے سیکھیں گے، اور مجہول کے صیغے سیکھیں گے۔ مؤنث کے، 2 کے، مجہول کے اور کرما کے۔ پھر سے مؤنث کے، 2 کے صیغے، مجہول کے صیغے اور کرما کے۔ علم۔ اسماء میں، یعنی مادے سے اسماء کیسے بنائے جاتے ہیں، اس میں ہم سیکھیں گے اسم مکان۔ اب تو آپ عربی اتنی جانتے ہیں، اسم مکان یعنی مکان کی جگہ کا نام۔ تو ہم نے مکان کی جھوپڑی کا شیپ ہوتا نا، یا گھر کے شیپ کا، تو یہ اسم مکان کا اشارہ ہم نے ایسے رکھا ہے، اسم مکان۔ اور اس میں صفت، یعنی کسی کے اندر ایک صفت ہو، جو صفت یعنی جو چیز مسلسل ہو اس کے اندر، تو اس میں صفت، جیسے بڑا ہے، کبیر، تو ہمیشہ بڑا ہے، کبیر۔ اور اس میں تفضیل، یعنی وہ صفت اور زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یا اس میں مبالغہ، بہت زیادہ ہے وہ صفت، تو یہ بھی سیکھیں گے اس کے اندر، اور جمع بھی۔ تو پھر سے اسماء میں ہم کتنی چیزیں سیکھیں گے؟ 5 چیزیں۔ اس میں مکان، اس میں صفت، اس میں تفضیل یعنی زیادہ ہے، اس میں مبالغہ یعنی بہت زیادہ ہے، اور جمع۔ تو یہ اسم 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 اور جمع، یعنی ان میں سے بعض اسماء کی جمع بنانا سیکھیں گے۔ آخری بار دہرا رہا ہوں میں، یاد رکھیے، اس میں مکان، اور اشارے کریں گے تو آپ بہت آسان یاد ہوگا۔ اس میں مکان، اس میں صفت، اس میں تفضیل یعنی زیادہ جو صفت ہو اس کے اندر، اور اس میں مبالغہ بہت زیادہ ہو، اور جمع، علم۔ اور نحو میں بھی ہم سیکھیں گے فعل مضارع کی تبدیلیاں۔ فعل مضارع کون سا؟ یفعل، یفعلون، تفعل، افعل، تفعلون، نفعل، تفعل، اور بھی صیغے ہیں، لیکن یہ اہم صیغے ہیں۔ اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، ان سے پہلے لما وغیرہ آنے کی وجہ سے، یا شرط کے الفاظ جیسے ان یا من وغیرہ، یا 3 قسم کے لام ہیں، لامات جس کو ہم کہہ رہے ہیں، لام 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 لامات، لی لا، یہ لامات ہیں، یا لن اور اس کے بھائی ہیں، لن ان حتی۔
ان کی وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے، اس کو میں نے 4 بڑے کیٹیگریز بنائے ہیں: لم و شرط، لامات و لم و شرط، لامات و لن. یہ جو 4 قسم کے الفاظ آتے ہیں فعل مضارع سے پہلے، وہ کیا تبدیلی کرتے ہیں فعل مضارع میں، وہ سیکھیں گے ہم. لم و شرط، لامات و لم و شرط، لامات و لم و شرط، لامات و لن. ان کی وجہ سے فعل مضارع میں جو تبدیلی آتی ہے وہ سیکھیں گے. علم. آل رائٹ، ابھی شروع میں تھوڑی سی گھبراہٹ ہوگی، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم ہر سبق میں ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ پکا ہو جائے گا. پھر ہر جو ہے قاعدے کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. تو اس میں ہم لیں گے مؤنث کے صیغے. مؤنث میں شروع کرتے ہم ضمائر یعنی پروناؤنس، یعنی وہ سب، آپ، میں، آپ سب اور ہم سب. اب اس لیول پر آپ پہنچے ہیں تو ہم بعض جو ہے گرامر کی مصطلحات یوز کر سکتے ہیں، جسے ضمائر کہتے ہیں پروناؤنس کو، یعنی وہ سب، آپ، میں وغیرہ. یاد رہے کہ ہم ان الفاظ کو ٹی پی آئی کے ذریعے مشق کر رہے ہیں، تو مذکر کے لیے ہم سیدھا ہاتھ استعمال کریں گے اور مؤنث کے لیے بایاں ہاتھ. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے سیکھا تھا ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو. میرے ساتھ پڑھیے ذرا، بسم اللہ. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو. ذرا ریویژن کے لیے علم سکھائیے ایک دوسرے کو. اب ہم اس کے لیتے ہیں مؤنث کے صیغے. ہوا مسلم، ہیا مسلمہ، یہ تو ہم نے سیکھ لیا تھا. ہیا یعنی وہ عورت، اور آپ بایاں ہاتھ اشارہ یوز کریں گے. آپ نے اس سے پہلے سیکھ لیا ہیا یعنی وہ. اب دوسرا ہے ہم یعنی وہ سب مرد، تو یہ ہوگا ہننا، وہ سب عورتیں. انتا کا یہ ہوگا انتی. رائٹ، انتا انتی، یہ بہت سمپل ہے. آ کا ای بنے گا، انتا انتی. رائٹ. انا دونوں کے لیے سیم ہے، چاہے مرد انا ہو یا عورت انا ہو، یعنی میں، دونوں کے لیے سیم ہے. الحمدللہ. انتم بنے گا انتنا. رائٹ. نحن دونوں کے لیے سیم ہے. تو ایک نقطہ ہم یہاں کہیں گے، جہاں ہے جیسے ہم ہے تو وہ اننا سے ریپلیس ہوگا. انتم ہے تو انتنا سے ریپلیس ہوگا. پھر سے، جہاں ہم ہے وہ ہننا بنے گا، بنے گا اننا. جیسے انتم ہے تو انتنا. رائٹ. یہ دونوں کا ایک رول ہو گیا. انتا کا انتی ہوگا بس. تو آپ نے یہ سیکھ لیا، کی جگہ اننا آئے گا. جیسے ہم کا ہننا بنے گا، انتم کا انتنا بنے گا، اور سنگولر میں انتا کا انتی بنے گا. تو اس کو ٹی پی آئی سے پریکٹس کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ یاد ہو جائیں گے. تو میرے بات دہرائیے. ہیا وہ بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے. پورے مؤنث کے صیغے ہیں. ہیا یعنی وہ عورت، یہ جانتے ہیں آپ. ہننا وہ سب، ہننا وہ سب مرد، مطلب ہے وہ سب عورتیں. پھر سے، ہیا وہ ہننا وہ سب، ہننا وہ سب. انتی آپ، انا میں، انتنا آپ سب، نحنو ہم سب. تو اس کا ترجمہ پھر سے ایک بار پریکٹس کریں گے ہم ترجمے کے ساتھ. ہیا وہ ہننا وہ سب، انتی آپ، انا میں، انتنا آپ سب، نحنو ہم سب. ترجمہ کیجئے. ہیا وہ ہننا وہ سب، انتی آپ، انا میں، انتنا آپ سب، نحنو ہم سب. پھر سے، ہیا وہ ہننا وہ سب، انتی آپ، انا میں، انتنا آپ سب، نحنو ہم سب. چلیے میرے بات 5 بار دہرائیے، اس لیے کہ اب تو مطلب معلوم ہے، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. 5 بار عربی میں دہرانا ہے. ہیا ہننا، ہیا ہننا، ہیا ہننا، ہیا ہننا، ہیا ہننا، ہیا ہننا. ماشاء اللہ. انتی انا، انتی انا، انتی انا، انتی انا، انتی انا، انتی انا. اور آخری جوڑا، انتنا نحنو، انتنا نحنو، انتنا نحنو، انتنا نحنو، انتنا نحنو، انتنا نحنو. ماشاء اللہ. میرے ساتھ پڑھیے سلولی. بسم اللہ. ہیا ہننا، انتی انا، انتنا
नहनु, फिर से हिया, हुन्ना, अंती, अना, अंतुन्ना, नहनु, लास्ट टाइम हिया, हुन्ना, अंती, अना, अंतुन्ना, नहनु। अल्लिम। माशाअल्लाह। तो अब हम अरबी बोलचाल सीखते हैं। कौन है वो, तो क्या बोलेंगे आप? सारा मुन्नस के सेगों की बात हो रही है हर जगह। तो कौन है वो? मन हिया। कौन है वो सब? मन हुन्ना। फिर से जवाब दीजिए, कौन है वो? मन हिया। कौन है वो सब? मन हुन्ना। अल्लिम, जरा सिखाइए सवालात। अच्छा, मन हिया कौन है वो, तो क्या जवाब देंगे आप? हिया मुस्लिमा। ठीक है, हिया मुस्लिमा। मन हुन्ना क्या जवाब देंगे आप? हुन्ना मुस्लिमात। जवाब दीजिए, मन हिया, हिया मुस्लिमा। मन हुन्ना, हुन्ना, मुस्लिमात। फिर से, मन हिया, हिया, मुस्लिमा। मन हुन्ना, हुन्ना, मुस्लिमात। आखिरी बार, मन हिया, हिया, मुस्लिमा। मन हुन्ना, हुन्ना, मुस्लिमात। अल्लिम। अच्छा, कौन है आप अगर पूछना है तो क्या बोलेंगे आप? मन अंती। कौन है आप सब? मन अंतुन्ना। जवाब दीजिए मुझे, कौन है आप? मन अंती। कौन है आप सब? मन अंतुन्ना। अल्लिम। और अगर मैं आपसे पूछूं कौन है आप? मन अंती। और अगर आप मर्द हैं तो अपने आप को वालिदा की जगह तस्वुर करते हैं। जवाब दीजिए कि अना मुस्लिमा। मन अंती का जवाब क्या होगा? अना मुस्लिमा। मन अंतुन्ना जवाब क्या होगा? नहनु मुस्लिमात। तो जवाब दीजिए, मन अंती, अना मुस्लिमा, मैं मुस्लिम हूं। मन अंतुन्ना, नहनु मुस्लिमात। फिर से, मन अंती, अना मुस्लिमा, मन अंतुन्ना, नहनु मुस्लिमात। लास्ट टाइम, मन अंती, अना मुस्लिमा, मन अंतुन्ना, नहनु मुस्लिमात। अल्लिम। हम ये पूछ सकते हैं मसलन बातचीत में, हल अंती बिखैर, तो क्या बोलेंगे आप? नाम अना बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हल अंतुन्ना बिखैर, क्या आप सब लोग खैरियत से हैं? तो आप क्या बोलेंगे? नाम नहनु बिखैर। अंती का अना बनेगा, अंतुन्ना का नहनु, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जवाब दीजिए, हल अंती बिखैर, नाम अना बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंतुन्ना बिखैर, नाम नहनु बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से, हल अंती बिखैर, नाम अना बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंतुन्ना बिखैर, नाम नहनु बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लिम। आइए अब हम मुन्नस में उसका, उन सब का, आपका, आप सब, मेरा, आप सबका वगैरह के अल्फाज सीखते हैं। राइट, मुन्नस के जमाए। रब्बुहा आपने सीख चुका। रब का मतलब क्या है? हर जरूरत का पूरी करने वाला और मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखने वाला, ये है रब। राइट, तो हमने सीखा था शुरू में पहले कोर्स में, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। राइट, जरा मेरे साथ पढ़िए, बिस्मिल्लाह। रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। एक बार और, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। अल्लिम। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो रब्बुहु उसका रब, औरत के लिए क्या होगा? रब्बुहा उस औरत का रब, ये आपने सीख लिया। अब यहां पे इंटरेस्टिंग लिंक है, रब्बुहुम उन सब मर्दों का रब, तो ये होगा रब्बुहुन्ना उन सब औरतों का रब। याद रखिए, जो है उन्ना से बदलेगा। यहां भी रब्बु का सिंगुलर में रब की होगा, अंता का अंती हो रहा था ना उस सिंगुलर में, तो रब्बु का आपका रब, रब्बु की आपका रब, खातून के लिए, औरत के लिए। रब्बी रब्बी सेम है। रब्बुकुम आप सब का रब, ये बनेगा रब्बुकुन्ना, उन्ना बनेगा। राइट, आप सब औरतों का रब रब्बुकुन्ना। रब्बुना रब्बुना सेम है। राइट,
تو دہرائیے میرے بعد ترجمے کے ساتھ صرف مؤنث کے صیغے. ربوہا اس کا رب، ربوہا اس کا رب، ربوہن ان سب کا رب، ربوہن ان سب کا رب، ربو کی آپ کا رب، ربو کی آپ کا رب، ربی میرا رب، ربی میرا میرا رب. رب. تو یہاں سے جو ڈائلاگ شروع ہو گیا، آپ کا رب میرا رب، آپ سب کا رب ہمارا رب. چلیے دہرائیے، ربکن آپ سب کا رب، ربکن آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب. ربنا ہم سب کا رب. پھر سے، ربوہا اس کا رب، ربوہا اس کا رب، ربوہن ان سب کا رب، ربوہن ان سب کا رب، ربو کی آپ کا رب، ربو کی آپ کا رب، ربی میرا رب، ربی میرا رب، ربکن آپ سب کا رب، ربکن آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب، ربنا ہمارا رب. رائٹ. تو اب ترجمہ کیجئے، صرف ربوہا اس کا رب، ربوہن ان سب کا رب، ربو کی آپ کا رب، یہاں سے ڈائلاگ ہے، ربی میرا رب، ربکن آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب. پھر سے، ربوہا اس کا رب، ربوہن ان سب کا رب، ربو کی آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکن آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب. اب جو ہے چونکہ ترجمہ معلوم ہے ہمارے کو، اور یاد رکھیے انا بن رہا ہے اور سنگولر میں رب کا ربی بن رہا ہے، بس اتنا ہی ہے. 3 چینجز ہیں، صرف 3 نئے الفاظ ہیں. انا بن رہا ہے اور کا ای بن رہا ہے، یعنی ربہم ربہن بن رہا ہے، ربکم ربکن بن رہا ہے، اور ربو کا سنگولر میں ربو کی بن رہا ہے. پلورل میں ہے وہ انا بن رہے ہیں، انا. میرے بعد 5 بار دہرائیے تاکہ وہ پکا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ صرف عربک میں، کیونکہ ترجمے اب معلوم ہے ہم کو، اشارات بتا رہے ہیں کہ وہ کیا مطلب ہے اس کا. ربوہا ربوہن، ربوہا ربوہن، ربوہا ربوہن، ربوہا ربوہن، ربوہا ربوہن، ربوہا ربوہن. ماشاء اللہ. اب ڈائلاگ کا پارٹ، ربو کی ربی، 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 ربو کی ربی. ماشاء اللہ. اور آخری 2، ربکن ربنا، ربکن ربنا، ربکن ربنا، ربکن ربنا، ربکن ربنا، ربکن ربنا. علم. اب میرے ساتھ پڑھیے سلولی، بسم اللہ. ربوہا ربوہن، ربو کی ربی، ربکن ربنا. پھر سے، ربوہا ربوہن، ربو کی ربی، ربکن ربنا. آخری بار، ربوہا ربوہن، ربو کی ربی، ربکن ربنا. علم. اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال. یہ تو ہم نے سیکھا من کا مطلب ہے کون ہے، کون ہے اس کا رب کیا ہوگا، من ربوہا. کون ہے ان سب عورتوں کا رب، من ربوہن. ذرا سوالات کرنا سیکھیے، جواب دیجئے. کون ہے اس کا رب، من ربوہا. کون ہے ان سب عورتوں کا رب، من ربوہن. علم. تو من ربوہا جواب کیا ہوگا، اس کا رب اللہ ہے، ربوہا اللہ. کون ہے ان سب عورتوں کا رب، ربوہن اللہ. ٹھیک ہے، جواب دیجئے. من ربوہا، ربوہا اللہ، من ربوہن ربوہن اللہ. پھر سے، من ربوہا، ربوہا اللہ، من ربوہن ربوہن اللہ. علم. اب ہم لیتے ہیں آپ کے ہمارے بیچ ڈائلاگ. کون ہے آپ کا رب، تو کیا بولیں گے آپ، من ربو کی. کون ہے آپ سب کا رب، من ربکن. عربی میں جواب دیجئے. کون ہے آپ کا رب، من ربو کی. کون ہے آپ سب کا رب، من ربکن. علم. اچھا، کون ہے آپ کا رب،
اور میں نے کہا جب آپ کا سوال ہو تو آپ اگر مرد ہوں تو اپنے آپ کو والدہ کی جگہ تصور کرتے ہوئے جواب دیجیے ربی اللہ. ملائیں گے تو ربی اللہ ہوگا، لیکن ہم الگ الگ پڑھتے ہیں ربی اللہ. من ربکن، کون ہے آپ سب کا رب؟ تو آپ بولیں گے ربنا اللہ. جواب دیجیے من ربکی؟ ربی اللہ. من ربکن؟ ربنا اللہ. پھر سے من ربکی؟ ربی اللہ. من ربکن؟ ربنا اللہ. الحمدللہ. بس اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.